الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مسائل اور ان کا حل کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق حسب معمول سوالات کی کثرت ہے۔ جتنے سوالات اس مختصر سی نشست کے اندر پیش کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ محمد ایوب صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے کہ رمضان میں غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ رمضان کے اندر غسل سے کیا مراد ہے؟ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ روزے کے اوقات کے علاوہ غسل کرنا ہو، اور ایک یہ ہے کہ روزے کے دوران میں غسل کرنا ہو۔ اگر تو روزے کے اوقات کے علاوہ غسل کرنا ہو تو پھر غسل کے وہ تمام فرائض، وہ واجبات، وہ شرائط و آداب تمام کی تمام ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، یعنی اس میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ باقاعدہ کلی اور غرارہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ناک میں پانی اوپر تک چڑھانا چاہیے، نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا چاہیے، اور پورے بدن پر پانی ڈالنا چاہیے۔ یہ جو غسل کے فرائض ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں غسل کرنا ہو، فرض غسل کرنا ہو، تو پھر یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں فرض غسل کرنے کے دوران میں غرارہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس سے خطرہ ہے کہ کہیں پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالا جائے گا، مگر بہت زیادہ زور سے اوپر کی طرف نہیں کھینچا جائے گا۔ اگر اوپر کی طرف زیادہ کھینچے جائیں اور اس سے اس بات کا خطرہ ہو کہ پانی دماغ تک پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ناک میں زور سے پانی اوپر چڑھانا اور غرارہ کرنا، ان دونوں باتوں سے فرض غسل کے اندر بھی روزے کی حالت میں احتراز کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر روزے کے وقت کے علاوہ غسل کیا جا رہا ہے تو پھر تمام کے تمام جتنے فرائض و واجبات ہیں ان سب کا اہتمام کرنا اور خیال رکھنا لازم ہوگا۔ یوسف سہیل صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے، بعض اوقات غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت دانتوں میں سے اچھی ٹوتھ پیسٹ کی مدد سے کھانے کے ذرات نکال لیے جاتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے کھانے کے ذرات دانتوں سے نکال لیے جاتے ہیں، مگر بعد میں پھر کچھ دانتوں سے نکل آئے تو کیا اب وہ صرف کلی کر لے یا وضو یا غسل دوبارہ کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرنے یا دوبارہ غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کلی کر لینی چاہیے، بس وہی کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دانتوں سے کچھ ذرات بعد میں نکل آئے تو اب غسل جو فرض کر لیا تھا وہ دوبارہ کرنا پڑے گا یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کلی کر لیں۔ ارسلان ملک صاحب نے جدہ سے پوچھا ہے، ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد نامعلوم ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار آیت الکرسی، سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوں گی تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز ہے۔ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا مجھ سے بھول ہو گئی ہے جو میں نے کسی کو آگے سینڈ کر دی ہے؟ ابسلوٹلی رانگ، ٹوٹلی رانگ، بالکل غلط، کوئی شرعاً اس کی اصل نہیں ہے، بالکل فضول اور بیکار بات ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آج کل ہمارے دیار پاکستان کے اندر بھی، ہند و پاک کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، اور اللہ بچائے ہم پتہ نہیں کب دین میں ایڈیشن سے باز آئیں گے۔ خدا جانے کہ ہم اس طرح کی فضول اسٹوریاں، کہانیاں، غیر مستند باتیں، غیر اتھینٹک باتیں کو پھیلانے کے اندر کب تک ہم مشغول رہیں گے، اور کب ہم یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑیں گے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت صدمہ ہوتا ہے۔ پچھلے رمضان میں اس سلسلے میں یہاں تک بات پتہ چلی کہ پاکستان کے ایک دیہات میں، ایک علاقے کے اندر باقاعدہ یہ بات مشہور کی گئی، اور دور دراز سے ٹرک ڈرائیور، بسوں کے ڈرائیور، مختلف قسم کے دنیا داری کے کام کرنے والے، وہ دور دراز کا لمبا چوڑا سفر کر کے اس قضائے عمری کے نام سے رمضان کے آخری جمعے میں ادا کی جانے والی باجماعت 4 رکعت نفل میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور کیا تصور لے کر آ رہے ہیں؟ جی ہم نے اگر یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کر لی تو جتنے عرصے کی بھی ہم نے نمازیں نہیں پڑھی تھی وہ سب کے سب ادا ہو جائیں گی۔ یہ کیا بات ہے؟ کہاں سے یہ بات لی گئی ہے؟ کیا دین نعوذ باللہ اتنا سستا ہو گیا ہے؟ نماز کا فریضہ ایسا ہلکا ہو گیا ہے
ساری زندگی نماز نہ پڑھو، رمضان کے آخری جمعے کا انتظار کرو اور اس آخری جمعے میں 4 رکعت نفل پڑھ لو اور ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی کوئی بات دین کے اندر، شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کی تردید کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات آئے تو اس کی بھرپور تردید کرنی چاہیے۔ نماز اگر ذمے سے ساقط کروانی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، جو بر وقت نماز آئے اس نماز کو ادا کیا جائے، اور اگر کسی وقت عمر کے کسی حصے میں یا عام زندگی کے اندر اگر نماز قضا ہو گئی، نماز رہ گئی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کیا جائے۔ اگر آپ نے 4 سال پہلے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو وہ فرض ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ چاروں اماموں کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے، بلکہ منصوص مسئلہ ہے، اور جب قرآن کریم احادیث تجربہ سے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے تو پھر اپنی طرف سے اس طرح کے دین میں ایڈیشن کو قبول نہ کیا جائے اور نہ ہی اس طرح کی بات پر کان دھرے جائیں۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کسی کو آگے سینڈ کر دیا، بالکل غلطی ہو گئی ہے، بالکل غلط کیا آپ نے۔ یہی تو وہ بات ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں کئی دفعہ عرض کیا گیا ہے کہ کبھی بھی دین کا کوئی مسئلہ، حدیث مبارکہ، قرآن کریم کی کوئی آیت، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام میں سے کسی کا کوئی قول اس وقت تک آگے سینڈ نہ کیا جائے جب تک اس کی مکمل تحقیق آپ نہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار او کما جاء فی الحدیث، جو مجھ پر جان بوجھ کر کوئی بات کوئی جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور یاد رکھیے، اچھا ہوا کہ چلیں یہ جو ارسلان ملک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ سے شاید غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ آگے سینڈ کر دیا، اچھا ہے، میں ذرا یہاں رکنا چاہتا ہوں اور رک کر کے یہاں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، تم میں سے جو آدمی فتویٰ دینے، مسئلہ بتانے میں زیادہ جرأت سے کام لیتا ہے وہ دراصل جہنم پر زیادہ جرأت سے کام لے رہا ہے، وہ آگ کے انگاروں کو حاصل کرنے میں زیادہ جرأت سے کام لے رہا ہے۔ جو اور ایک اور جگہ اجسرکم علی الفتیا اجسرکم علی النار، جو جسارت، جرأت و بہادری دکھاتا ہے اور مسئلے کا اپنی طرف سے حل پیش کر کے بیان کر دے تو دراصل وہ آگ کے انگارے حاصل کرنے کے اندر جرأت اور جسارت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور دیکھیے حضرات مفتیان کرام، اہل بصیرت علماء اور فقہاء اور اہل تقوی مستند مفتیان کرام کی، میں علماء کی میں بات کر رہا ہوں، جب بھی آپ بڑے سے بڑے عالم سے مسئلہ پوچھیں گے اگر وہ اسے نہیں آتا ہوگا تو وہ آگے سے ایک بات کہے گا، وہ بات یہ کہ میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ آتے ہیں اور کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ کیا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا حساس، کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی آ کر کسی مفتی اور عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، جب اس مفتی کے ہونٹ ہلتے ہیں نا، جب اس عالم کے ہونٹ ہلتے ہیں تو بظاہر نظر تو وہ ایک انسان بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں سننے والا وہ قول اللہ رب العزت کا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے وٹ از یور اوپینین اباؤٹ دس کیس، آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے کے اندر، تو وہ دراصل اس عالم اور اس مفتی کی رائے نہیں پوچھ رہا ہوتا کہ تم اپنی ذاتی جیب سے رائے بتاؤ، بلکہ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنت، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہونٹ جب ہلتے ہیں تو دراصل یہ ہونٹ ہل تو رہے ہیں ایک انسان کے، ایک عالم دین کے، مگر آگے والا مخاطب یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم میرے سامنے آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا اس وقت حکم بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ مسئلہ بیان کرنے والا دراصل اللہ رب العزت کا نمائندہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بول رہا ہے۔ تو جب یہ بات اللہ کی طرف منسوب ہوگی، جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگی، اور ذرا مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے بارے میں کوئی آدمی کسی مجلس کے اندر کوئی شخص جا کر یہ کہہ دے کہ آپ نے فلاں بات کہی ہے جبکہ وہ بات آپ نے نہیں کہی، یا آپ نے اس پیرائے کے اندر نہیں کہی، یا آپ نے اس انداز میں نہیں کہی، اور آپ کی بات کو غلط انداز میں، یا ایک بات آپ نے کہی نہیں ہے اور جال سازی کر کے آپ کی بات کو آگے کوڈ کیا جائے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے، تو بتائیے آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟
آپ فوراً پھٹ پڑیں گے کہ یہ میں نے نہیں کہا، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، میں نے یہ بات نہیں کی ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے یہ کہا، کیا پروف ہے؟ تو ایک عام آدمی دنیا کی کسی بات کے اوپر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے، تو بتائیے یہ دین ہے، اور اس دین کے بارے میں جتنی زیادہ حساسیت، جتنی زیادہ نزاکت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، کیا ہمیں اس کا ادراک بھی ہے؟ کیا ہمیں اس کا شعور اور احساس ہے؟ یہ دین ہے، اور ہم دین کی بات کو اس طریقے سے آگے چلا دیا کرتے ہیں۔ آئے دن موبائل پر میسیج آتے ہیں اور دکھ ہوتا ہے، دلی صدمہ پہنچتا ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا۔ بھائی کیا ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایک خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی ہے، کیا آپ کے پاس سند ہے؟ اس سے بھی آگے بڑھ کر حدیث نبوی ہے، اٹھائیے فیس بک، دیکھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے۔ اور بعض اوقات ایک اور جال سازی کی انتہا دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آج مجھے اور سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہیے، مجھے اسی پر بات کرنی چاہیے۔ جال سازی کی انتہا دیکھیے۔ کئی دفعہ میں نے ایک اور چیز کا بھی تجربہ کیا، فیس بک پر ایک حدیث کا ترجمہ لکھا ہوگا، نیچے حوالہ لکھا ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر تک لکھی ہے 4321۔ میں خود جو دین کا حدیث کا ایک ادنا طالب علم ہوں، میں خود سٹ بٹا گیا کہ یار یہ بات تو بالکل مستند اور اوتھینٹک ہوگی، اس لیے کہ اس نے تو حوالہ نمبر دے رکھا ہے، اس نے تو ریفرنس نمبر، حدیث نمبر تک لکھ رکھی ہے، صحابی کا نام تک لکھ رکھا ہے۔ میں بھاگا گیا کہ میں نے آج تک یہ حدیث نہیں سنی، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں جا کر کے حدیث کو تلاش کرتا رہا، نہ اس مقام پر وہ حدیث ہے، نہ اس مقام پر اس حدیث کا کوئی باب اور متعلقہ چیپٹر ہے، کچھ بھی اس سے متعلق وہاں پر بات نہیں ہے۔ حدیث بیان کی گئی اخلاقیات سے متعلق، جب صحیح مسلم میں نے جا کر کے کھولی وہاں پر فضائل اور مناقب کی کوئی بات چل رہی ہے۔ حدیث تراویح سے متعلق بیان کی گئی ہے، جب میں نے جا کر بخاری دیکھی وہاں پر حدود و تعزیرات کی بحث چل رہی ہے۔ حدیث بیان کی گئی ہے روزے سے متعلق، جا کر کے بخاری اور مسلم دیکھی وہاں کتاب الایمان، وہاں پر کتاب الصلاۃ کا تذکرہ ہو رہا ہے، کتاب الحج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جال سازی کی اور زیادہ انتہا، یعنی جال سازی کے اندر بھی انتہائی ترقی یافتہ جال سازی کی شکل و صورت اور بناوٹ اور سند کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب آپ حدیث کوٹ کریں اور اس کے نیچے باقاعدہ ریفرنس نمبر دیتے ہیں، صحابی کا نام دیتے ہیں، راوی الحدیث یہ ہیں، اور ساتھ میں آپ باقاعدہ حدیث کا کوڈ نمبر آپ پیش کرتے ہیں اور باب تک لکھتے ہیں، اس مقام پر وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس حدیث کے مصداق ہوں گے وہ تمام افراد جو اس طرح سے جال سازی کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس طرح بغیر انویسٹیگیشن، مستند تحقیق کے بغیر آگے سینڈ کرتے رہتے ہیں اور میسج آگے بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیں۔ حرام اور ناجائز حرکت ہے، اس سے زیادہ ناجائز اور حرکت کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ حرام کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، عرب و عجم کے لوگ ان سے مسائل میں رجوع کیا کرتے تھے، انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں کی توجہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہو گئی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے فقیہ، حافظ القرآن، محدث العصر، شاندار مفتی، اعلیٰ درجے کے فقیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، عظیم جلیل القدر انسان، اور ایک ایسے عالم دین جن کی اللہ رب العزت نے باطنی خصوصیات کے علاوہ جنہیں ظاہری حسن و جمال سے اللہ نے نوازا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک ایسے وجیح انسان تھے، تندرستی، صحت مند، چہرہ سرخ اور لال، ماشاءاللہ حسین و وجیح انسان۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، کسی نے دیکھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے نحیف، لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ مسجد تک جا رہے ہیں اور راستے میں دیواروں کو پکڑ کر ان کا سہارا لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس انداز کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا؟ ایسا وجیح آپ کا چہرہ، ایسے صحت مند اور تندرست انسان، آپ کو کیا ہوا؟
اب سنیے انہوں نے کیا جملہ ان کے بعد کہا، کیا الفاظ انہوں نے نقل کیے اور کیا بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا ما بال رجل جعل الناس عنقه قنطرة يمرون علیہا، تم اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو لوگوں نے پل بنا رکھا ہو اور اس پر لوگ چلتے پھرتے رہتے ہوں، اس آدمی کا تم کیا حال پوچھتے ہو؟ کیا مطلب بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اب تو سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے اور مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں، اتنی حساس سینسٹیو پوسٹ، اتنی نازک ذمہ داری میرے کندھوں پر آ چکی ہے، اب جب بھی میں بات کروں گا لوگ اس پر عمل کریں گے اور عمل کر کے یا تو جنت کے اندر جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ میری بات کو شریعت کا حکم سمجھ کر کے اس پر عمل کریں گے، اگر وہ بات غیر مستند ہوگی تو پھر میری گردن پر گویا کے سوار ہو رہے ہیں اور میری گردن پر لوگ چل رہے آ رہے ہیں۔ اتنی حساس اور نازک ذمہ داری ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بتائے ہوئے مسئلے کی بنیاد پر ان کی آخرت یا بننی ہے یا بگڑنی ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ اس سے زیادہ حساس ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں عجیب صورتحال ہے، عجیب۔ میں ایک مرتبہ 2007 کی بات ہے، شام گیا، سیریا، وہاں ایک عالم سے بات ہوئی، انہوں نے بہت عجیب بات بتائی۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں بتایا جی میں پاکستان سے ہوں۔ اچھا آپ اس ملک سے آئے ہیں کہ جس ملک میں ہر آدمی میں دو خصوصیتیں ہیں۔ کیا؟ کہا کہ وہاں اس ملک کا ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہے اور مفتی بھی ہے۔ مجلس کے سارے علماء ہنس پڑے، ڈاکٹر بھی ہے مفتی بھی ہے، پاکستان کا ہر آدمی کیسے ڈاکٹر ہوا اور کیسے مفتی ہوا؟ پھر انہوں نے اس کی تشریح کی، انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی کسی مجلس میں کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے فلاں مرض ہے، تو اسی مجلس کے اندر ہر آدمی اس کو نسخے بتانا شروع کر دے گا۔ اچھا آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو تو یہ والی دوائی کھانی چاہیے، آپ کو فلاں ٹیبلٹ استعمال کرنی چاہیے، آپ کو فلاں ٹوٹکا استعمال کرنا چاہیے، آپ کو فلانے والا حکیمی نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ پاکستان میں تو ہر آدمی ماشاءاللہ حکیم اور ڈاکٹر ہے، ہر آدمی کو یہ ملکہ حاصل ہے۔ دوسری بات اس عالم صاحب نے یہ کہی کہ وہاں کا ہر آدمی مفتی بھی ہے، اس لیے کہ جب بھی مجلس میں بیٹھو اور کوئی مسئلہ کسی پوچھے، ابھی وہ عالم بیچارہ، ابھی وہ مفتی مسئلہ بتانے کی تیاری ہی کر رہا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو افراد، نہیں جی یہ تو یوں نہیں، یوں کر لو بس، اس میں کیا بات ہے، اس کو یوں کر لیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو یوں نہیں یوں کر لو۔ اب ذرا آپ بتائیے کہ کیا تاثر ہم دینا چاہتے ہیں؟ شرعاً ناجائز کام ہم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ ارے پتہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ آپ جب بیان کر رہے ہیں تو آپ نے اس حکم شرعی کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا، تو آپ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت علی کی طرف، حضرت عمر کی طرف آپ اس بات کو منسوب کر رہے ہیں۔ لرز جانا چاہیے جسم، کپ کپی طاری ہو جانی چاہیے۔ اس لیے اس طرح ٹوٹکے یا فیس بک کی مسائل یا صحافیانہ باتیں یا میڈیا پر کوئی چلی ہوئی بات اور ہم اسی طریقے سے اس کو آگے پھیلاتے چلے جائیں، اس سے انتہائی درجے کا احتراز کرنا لازم ہے۔ یہ خطرناک ترین بات ہو سکتی ہے، اسے کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ کوئی لذت بھی حاصل نہیں کی اور گناہ بھی اتنا بڑا اپنے سر پر اٹھا لیا، اتنا بڑا سر پر اپنا بوجھ اور وبال اٹھا لیا۔ اس لیے اس سے احتراز کرنا لازم ہے، اور اللہ کرے کہ مسائل اور ان کا حل کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں اگر سننے والے ناظرین و سامعین صرف آج کی اس نشست میں اسی نقطے کو سمجھ لیں کہ بلا تحقیق ہم کوئی بات آگے نہیں پھیلائیں گے، بلا تحقیق شریعت کا کوئی مسئلہ آگے بیان نہیں کریں گے، یہی ایک بات اگر پتہ چل جائے اور اس کا ہمارے ہاں مزاج بن جائے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس نشست کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیراز صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ موبائل کمپنیز ہم کو 15 روپے ایڈوانس بیلنس دے کر 18 روپے واپس لیتی ہیں، کیا یہ سود کی طرح حرام ہے یا سروس ٹیکس ہے؟ یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اصل بات یہ کہ جو بیلنس دیا جا رہا ہوتا ہے، بعض حضرات اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سود ہے اور قرض پر قرض کا تبادلہ ہے اور لین دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ایڈوانس میں بیلنس لیتے ہیں تو دراصل وہ آپ کو ایڈوانس میں ایک بیلنس، ایک چیز فروخت کرتے ہیں جس کی وہ بعد میں آپ سے قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو
اس کو آپ سروس چارجز کا نام دیں یا سرچارج کا نام دیں یا کچھ بھی آپ اس کو نام دیں، یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، نہ ہی اس کو سودی معاملہ کہا جائے گا، یہ شرعاً جائز ہے۔ مہران شاہد صاحب نے یہ پوچھا کہ اگر صبح سحری میں جاگ نہ ہو، نہ جاگیں تو خالی پیٹ روزہ رکھ لیا جائے تو قبول ہوگا یا نہیں؟ خالی پیٹ روزہ رکھنے سے روزہ ہو جاتا ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ سحری کرنی چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب دی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کر لیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے۔ طبی نقطہ نظر سے بھی ڈاکٹروں کی طرف سے اس بات کا بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ سحری کر لینی چاہیے، خالی پیٹ روزہ نہ رکھنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک روزے کی عبادت اور روزے کے فریضے کا تعلق ہے تو روزہ بہرحال درست ہو جائے گا، آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مختار الہدا صاحب نے کشمیر سے یہ پوچھا ہے کہ میں پیشے سے کارپینٹر ہوں اور ایک مستری کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہمیں یہاں پر ڈے ریٹ 500 روپے ملتے ہیں اور یہ مستری جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں وہ مجھے 400 روپے دیتا ہے، 100 خود رکھ لیتا ہے کمیشن کے طور پر، کیا یہ 100 اس کے لیے کھانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، جائز ہے، کمیشن کے طور پر وہ یہ رقم لے سکتا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کام دلانے کے لیے، چنانچہ یہ جو مستری ہیں یہ تو ایک کمیشن اصل میں اس بات پر لیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کارپینٹری کا کام دلایا، آپ کو کوئی ٹیبل کرسیاں بنوانے کا کام دیا ہے، تو کام تلاش کر کے وہ آپ کے لیے لایا، کام آپ کو دلوایا، تو اس کے اوپر وہ کمیشن لے سکتے ہیں، جیسا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے، جیسا کہ پلاٹ کی خرید و فروخت، کار کی کسی بھی چیز کی خرید و فروخت پر اگر کوئی گاہک لے کر آئے تو وہ کمیشن لے سکتا ہے، شرعاً یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ کمیشن متعین کر دیا جائے اور وہ یہ بتا دے کہ میں آپ کے لیے یہ کام لے کر آؤں گا اور میں اس کے اوپر اتنا کمیشن دوں گا، کمیشن متعین کر لیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ گل سعید آفریدی صاحب نے سعودی عرب سے یہ پوچھا ہے کہ کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت سعد کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 10 محرم کے دن ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا ہوا تھا، روزے کی حالت تھی، تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے اور غالباً یہ سعد احمد صاحب ہیں، روزے میں وضو کرنے کے بعد منہ میں تھوڑی دیر تک پانی کا اثر رہتا ہے، اس دوران تھوک کا حلق میں جانا کیسے ہے؟ روزے میں وضو کرنے کے بعد منہ میں تھوڑی دیر تک پانی کا اثر رہتا ہے، دیکھیں منہ میں جب تک پانی ہے اس پانی کو نکال لینا چاہیے، کلڈی کر لینی چاہیے، پانی نکال لینا چاہیے، لیکن آپ نے کلڈی کر لی اور پانی جو آپ کے منہ کے اندر تھا وہ آپ نے نکال لیا، اب اس کے بعد بھی ایک طرح سے ٹھنڈک کا جو احساس وغیرہ ہے، آپ اس کی وجہ سے روزے کے حوالے سے کسی قسم کے وہم کے اندر اور شک کے اندر مبتلا نہ ہو، اور اس طرح بار بار تھوکنا یا تھوک کا معاملہ کرنا یہ شرعاً روزے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس اس بات کا ایک مرتبہ اطمینان کر لیا جائے کہ آپ نے باہر سے جو پانی منہ میں ڈالا تھا کلی کر کے اس کو نکال دیں، اور بار بار مبالغے کے ساتھ تھوکنا اور تھوک کرنا یہ شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس سلسلے میں وہم کے اندر اور شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ارشد محمود صاحب نے پوچھا ہے کہ میں 20 دن کے لیے پاکستان سے یورپ گیا ہوا ہوں، میں ایک میٹنگ میں ہوں جس کا دورانیہ صبح 9 سے شام 6 بجے تک ہے، جس میں سارا دن بولنا پڑتا ہے، سحری اور افطاری کا انتظام بھی ٹھیک نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا کروں؟ میں 20 دن کے لیے ہوں۔ دیکھیں جب آپ 20 دن کے لیے، سوال یہ کہ مختلف علیحدہ شہروں کے اندر آپ کو جانا ہے، یہ ایک ہی شہر میں؟ اگر تو آپ کسی ایک شہر میں ہیں تو پھر 20 دن کی وجہ سے آپ مقیم ہو گئے ہیں، اور جب مقیم ہو گئے ہیں تو شرعاً آپ پر روزہ فرض اور لازم ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو روزہ رکھنا لازم ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سحری اور افطاری کا انتظام ٹھیک نہیں، تو انتظام ٹھیک کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ جس پلیس پر یا یورپ کی جس جگہ پر ہیں تو وہاں پر یہ کھانے پینے کا اہتمام یا انتظام کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی قحط کا یا کوئی ایسا مقام تو بہرحال ہے نہیں، بہرحال روزہ رکھنا لازم ہے، اور یہ مقیم ہے، روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کھانے پینے کا انتظام زیادہ اچھا نہیں ہے تو اس انتظام کو اچھا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسی خدا جانے کوئی مجبوری کی شکل ہے کہ آپ سحری و افطاری کا انتظام ٹھیک کر ہی نہیں سکتے، تو اس کے اندر پھر ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر
تھوڑا بہت کھانے پینے کا ملتا ہے تو کچھ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، تھوڑی بہت اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر کا استحضار کرتے ہوئے، احتساب کرتے ہوئے، یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا، مجاہدے کا اہتمام کرنا چاہیے، مجاہدے کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ روزہ رکھنا لازم ہے۔ اور کام اگر بہت زیادہ بولنا پڑتا ہے تو کام میں یا تو کچھ کنسیشن حاصل کر لیں، بہرحال مقیم ہونے کی وجہ سے روزہ ان پر شرعاً لازم ہے۔ ایک صاحب کی طرف سے یہ کہ کیا اذان کے دوران بات کرنے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ بالکل غلط بات، خدا جانے یہ کہاں سے بات نکال لی گئی ہے۔ اذان کے دوران میں اذان کا ادب یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ اذان کو سننا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے، یہ ایک ادب ہے، مستحب عمل ہے۔ اور اگر کوئی ضرورت کی بات چیت کرنے کا معاملہ ہے تو آپ بقدر ضرورت بات بھی کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر اذان کے دوران بات کر لیں گے تو یہ کوئی گناہ ہو جائے گا یا ناجائز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، خدا جانے یہ وہی باتیں ہیں بلا تحقیق، غیر مستند، اسٹوریاں، فضول کی باتیں، اپنی طرف سے دین میں ایڈیشن، اس طرح کی کوئی بات شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، بالکل بے اصل۔ ہاجرہ غوری صاحبہ نے ساؤتھ افریقہ سے پوچھا ہے، بیوی کا زیور جو کہ شوہر نے گفٹ کیا ہوا ہو یا بیوی نے پیسے جمع کر کے لیا ہو تو اس کی زکوٰۃ بیوی خود ادا کرے گی جبکہ بیوی صرف ہاؤس وائف ہے؟ جی ہاں، جو زیور بیوی کی ذاتی ملکیت میں ہے، شوہر نے اگر اس کو گفٹ کر کے یعنی مالی کو قابض بنا کر اس کے حوالے کر دیا ہوا ہے، یا بیوی نے ذاتی پیسے جمع کر کے، میں نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ذاتی پیسے، اگر تو شوہر کے پیسوں سے لیا ہے تو پھر تو وہ شوہر کا ہوگا۔ ہاں اگر شوہر نے وہ پیسے بیوی کو گفٹ کر دیے تھے، آنرشپ اور ملکیت دے دی تھی، خلاصہ یہ کہ بیوی ذاتی پیسوں سے، کہ شوہر کے دیے ہوئے پیسوں سے یا والدین کے دیے ہوئے پیسوں سے یا اپنی سہیلیوں کی طرف سے یا کسی بھی جانب سے یا اپنی کمائی سے، اگر اس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور ان پیسوں سے وہ زیور لیتی ہے تو اس زیور کی زکوٰۃ خود شرعاً بیوی پر لازم ہے، بیوی ہی پر شرعاً واجب اور لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خود اس زیور میں سے کچھ ٹکڑا بطور زکوٰۃ کے ادا کرے، اگرچہ خواتین کے لیے یہ بہت بھاری ہوتی ہے بات اور وہ زیور نہیں نکالنا چاہتی ہے، ورنہ دیکھیں اصل نقطہ یہ ہے کہ بکریوں پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خود بکری ہی کو زکوٰۃ میں دینا چاہیے۔ بھیڑوں، بھینسوں، اونٹوں پر جو زکوٰۃ تو وہ خود وہی جانور زکوٰۃ کے طور پر نکالا جاتا ہے اسی ریوڑ میں سے ہی۔ تو جب آپ رقم پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو رقم پر جب زکوٰۃ آتی ہے تو رقم میں سے کچھ کیش نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے دیگر اشیاء پر زکوٰۃ آنے کی صورت میں انہی اشیاء میں سے کچھ حصہ بطور زکوٰۃ کے نکالا جاتا ہے، تو بعین ہی اسی طریقے سے جب زیور پر زکوٰۃ لاگو اور واجب و لازم ہوتی ہے تو اب زیور ہی کا کچھ ٹکڑا بطور زکوٰۃ کے دینا چاہیے۔ اب اگر خاتون یہ چاہتی ہو یا کوئی مرد یا کوئی گھر کے افراد یہ چاہتے ہوں کہ یہ جو زیور ہے یہ ہم گھر کے اندر ہی رکھیں یا ہمارے پاس ہی محفوظ رہے اور ہم کو یہ زکوٰۃ کے طور پر نہ دینا چاہے، تو جیسا کہ صاحب بدائع الصنائع نے لکھا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احسان ہے کہ اللہ زیور سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہونے کی باوجود اس کے بدلے میں درہم دینار پیسے کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ مالیت کی کوئی بھی چیز اگر نکال دی جائے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتے ہیں احساناً شفقتاً۔ یہ اللہ رب العزت کا بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں اب گزارش یہ ہے کہ اگر تو وہ خود بطور زکوٰۃ کے اسی زیور سے کچھ دے سکتی ہوں تو وہ دے دیں، اور اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتی تو ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر سے وہ پیسے لے کر کے زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں۔ اب شوہر یا تو وہ پیسے بیوی کو گفٹ کر دے، اگر وہ گفٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ دے دے تو وہ بیوی اس کو زکوٰۃ دے دے، اس کی بطور زکوٰۃ کے وہ پیسہ اور وہ کیش ادا کر دے، اور اگر خود شوہر بھی بیوی کی جانب سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس طرح بھی شرعاً زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس میں سے کوئی شکل نہ ہو اور بیوی یہ چاہتی ہو کہ زیور میرے پاس محفوظ رہے تو پھر وہ کسی سے قرض رقم لے کر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے، قرض بھی لے کر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بعض لوگ فوراً سٹ پٹا جاتے ہیں، قرض لے کر زکوٰۃ، تو ہاں بھائی
وہ اپنی ملکیت کو بچانا چاہ رہی ہے نا، تو قرض نہ لے، پھر سونے زیور میں سے کچھ دے دے. لیکن جب وہ اپنے پاس اس ملکیت کو بچا کے رکھنا چاہ رہی ہے، اپنی ملکیت میں رکھنا چاہ رہی ہے، برقرار اور باقی رکھنا چاہتی ہے، اور اپنے زیور کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے اپنے پاس، تو پھر یہ ہے کہ اس کے ریپلیس، اس کی جگہ پر وہ پیسہ قرض لے کر کے زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر آہستہ آہستہ یا جو بھی ترتیب ہو یا جو بھی معاہدہ ہو اس قرض کو بعد میں ادا کر لے. ناصر کمال صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلغم نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر بلغم زیادہ مقدار میں منہ میں آیا ہو اور پہلے وہ منہ کے اندر آ گیا، منہ بھر گیا، اور پھر اس کے بعد حلق کے اندر اس کو لے کر کے چلے گئے، تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قول یہ اختیار کیا گیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض فقہائے کرام اس صورت میں کہتے ہیں احتیاطاً روزے کی قضا کر لینا بہتر ہے. میں یہاں واجب کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، احتیاطاً روزے کی قضا کر لینا بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے. لیکن اگر آپ روزے کی قضا نہیں کرتے تو روزہ بہرحال آپ کا شرعاً درست ہو جائے گا، فریضہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور یہ فریضہ صوم، فریضہ روزہ ادا ہو جائے گا. محمد ساغر صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم سعودیہ میں گھر پر قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرنے کے لیے باتھ روم کو استعمال کرتے ہیں، تکبیر وغیرہ پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جانور تو اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ آپ منہ سے تکبیر ادا نہ کریں. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. قرآن کریم کے اندر تقریباً 5 مقامات پر جانور پر اللہ کا نام لینا فرض قرار دیا گیا، لازم قرار دیا گیا ہے. اب اگلی لہذا جانور کے حلال ہونے کے لیے تو تکبیر پڑھنا ضروری ہے. اگلی بات یہ کہ وہ باتھ روم کو استعمال کرتے ہیں، تو کیا باتھ روم کے اندر تکبیر اور بسم اللہ وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کا نام ایسے مقامات یا ایسی جگہ پر لینا درست نہیں ہے کہ جہاں بے ادبی کا احتمال ہو، جو نجاست کا مقام ہوتا ہے. بیت الخلاء، ٹوائلٹ، واش روم کے اندر جا کر کے اللہ کا نام یا بسم اللہ یا تکبیر وغیرہ کا نام لینا درست نہیں ہے. اس کے لیے آپ علیحدہ جگہ کا انتخاب کریں، اور اگر خون وغیرہ کو بہانے کے لیے آپ کو باتھ روم استعمال کرنا پڑتا ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ ذبح باہر کرنے اور بعد میں بکرا وغیرہ آپ اندر لے جا کر کے خون بہا سکتے ہیں. بہرحال جانور کے حلال ہونے کے لیے تو بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، لیکن اگر باتھ روم کے اندر بسم اللہ آپ پڑھیں گے تو یہ بے ادبی ہے، اس سے احتراز کریں. صوبیہ اختر صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا عورت تراویح کی نیت سے مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے، وہ بھی لیڈیز کے لیے مخصوص جگہ میں؟ دیکھیں میں پہلے بھی اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، خواتین کے لیے بہتر، افضل، اولا یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی نماز ادا کریں. ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہے صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من الصلاۃ فی مسجدی ھذا. عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرنا میری اس مسجد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز ادا کرے. اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ گھر کے صحن میں جو خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے والی خاتون کے مقابلے میں وہ خاتون زیادہ افضل کام کر رہی ہے جو گھر کے کمرے کے اندر نماز ادا کرے. پھر گھر کے کمرے میں نماز ادا کرنے سے زیادہ افضل اور اولا یہ کہ کمرے کے کسی کونے کے اندر، کسی نکر کے اندر، کسی بالکل مخصوص جگہ کے اندر نماز ادا کریں. تو خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز ادا کریں، اور اسی افضل پہلو کو ہی اختیار کرنا چاہیے. اور فتاوی ہندیہ اور فتاوی شامیہ وغیرہ کے اندر یہی لکھا ہے کہ خواتین کو چاہیے آج کے زمانے میں خاص طور پر لظہور الفساد فی ھذا الزمان، اس زمانے میں خاص طور پر چونکہ فتنہ فساد زیادہ بڑھ گیا ہے، اب اگر 5 ٹائم کے لیے یا تراویح کے لیے جوق در جوق عورتوں کا پورا جھمگھٹا مسجد کی طرف جا رہا ہوگا، پھر آ رہا ہوگا، یہ ٹریولنگ ہو رہی ہوگی، خواتین جمع ہوں گی، تو اس میں زیب و زینت کا اور فتنے کا، فساد کا اور مختلف قسم کی تکالیف کا خواتین کو احساس ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر ہی نماز ادا کریں. فقہ حنفی کی روح سے خواتین کا مسجد میں جا کر نماز میں شرکت کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس سے احتراز کریں اور گھر کے اندر ہی نماز ادا کریں. تاہم اگر کوئی خاتون مسجد کے اندر چلی جاتی ہے اور مسجد کے اندر خواتین کی مخصوص جگہ میں وہ نماز ادا کرتی ہے تو نماز اس کی بہرحال درست ہو جائے گی، نماز کا اجر و ثواب پورا مل جائے گا. لیکن نماز ادا کرنے کے لیے خواتین کے لیے بہتر مقام اس کا اپنا گھر ہی ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے.
محمد اسماعیل صاحب نے پوچھا ہے قرآن مجید میں سجدے والی آیت کو بار بار پڑھنے سے سجدہ بھی کیا بار بار کرنا ہوگا؟ نہیں، اگر آیت سجدہ اور مجلس متحد ہو، کیا مطلب؟ یعنی ایک ہی آیت سجدہ ہے اور ایک ہی مجلس کے اندر آپ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے دوران ایک ہی آیت کو آپ بار بار پڑھتے ہیں تو کئی سارے سجدے واجب نہیں ہوں گے، ایک سجدہ لازم ہوگا۔ اس لیے بار بار سجدہ کرنا شرعاً کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ استنجا کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسا سنا ہے کہ 40 قدم چلنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ سید صدیقی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ دیکھیں، یہ بات کہ کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ پھر وہی اصولی سوال ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان تمام باتوں کا احاطہ کرنا اس مختصر نشست کے اندر ممکن نہیں ہوتا۔ بس اس بات کا میں اشارہ کیے دیتا ہوں کہ استنجا کرتے وقت پاکی کا، طہارت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بائیں طرف زور دے کر کے بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ اور پشت نہیں ہونی چاہیے، سورج اور چاند کی طرف سے بھی بچ کر بیٹھنا چاہیے، ہوا کے رخ پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ بنیادی آداب و شرائط ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کہ 40 قدم چلنا چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ فقہاء نے ایک بات لکھی، استبراء واجب ہے۔ استبراء کا کیا مطلب؟ یعنی مکمل طور پر پاکی کا اہتمام کر لیا جائے اور یہ اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اب پاکی حاصل ہو گئی ہے، پیشاب کا کوئی قطرہ وغیرہ خارج نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کہ پیشاب کا قطرہ اگر خارج ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے یہ باتیں انتظامی طور پر یہ بتائی جاتی ہیں کہ یا تو یعنی زمین پر پیر مارا جائے یا کھنکار لیا جائے یا چند قدم چلنا چاہیے، وہ صرف اس لیے تاکہ وہ جو استبراء ہے، یعنی پیشاب کا قطرہ اگر خارج ہونے کا امکان ہے تو وہ خارج ہو جائے، صرف اور صرف اس کے اطمینان کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ انہی کا سید صدیقی صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور نصاب سے کم ہو، 5 تولہ سونا، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 5 تولہ سونا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ کہ اگر صرف سونا ہے، اس کے ساتھ نقد رقم، چاندی، مال تجارت بالکل نہیں ہے، یعنی کسی خاتون کے پاس یا کسی فرد کے پاس صرف سونا ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، چاندی بالکل نہ ہو، مال تجارت بالکل نہ ہو، کیش نقد رقم بالکل بھی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں 5 تولہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے پر زکوٰۃ تبھی آئے گی جب وہ 7.5 تولہ ہو جائے، 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر سونا ہو اور اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی نقد رقم ہو تو پھر 7.5 تولہ سونے والا معیار نہیں رہے گا، پھر یہ معیار چاندی کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور چاندی کا معیار 52.5 تولہ چاندی ہوتا ہے، یعنی 35,557 روپے۔ یعنی اگر کچھ سونا کچھ چاندی یا کچھ سونا کچھ نقد رقم ملا کر اگر وہ 35,557 روپے کے بقدر ہو جائے تو پھر شرعاً اس سونے پر، اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور چونکہ انہوں نے 5 تولہ کہا ہے تو اگر 5 تولہ سونا کسی کی ملکیت میں اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی موجود ہو تو اس 1 روپے کو اور 5 تولہ سونے کو دونوں کو ملا کر ظاہر ہے کہ یہ 35,000 روپے بن جاتا ہے، بلکہ یہ تو لاکھوں کے اندر چلا جائے گا۔ وہ تو 1 تولہ بھی اگر ہوگا اور 1 روپیہ بھی اس کے ساتھ ملا لیا جائے تو تقریباً وہ 35,557 روپے کے بقدر ہو جاتا ہے۔ لہذا پیسہ اگر ساتھ میں موجود ہو تو پھر 5 تولہ سونے پر شرعاً زکوٰۃ لازم اور واجب ہوگی۔ صوبیہ اختر صاحبہ نے پوچھا ہے سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اگر اذان فجر ہو جائے تو دوران اذان پانی پی سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پی سکتے۔ اذان فجر صبح صادق ہونے کے بعد دی جاتی ہے، سحری کا وقت اس سے پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو دوران اذان فجر ہرگز پانی نہیں پی سکتے۔ اگر کسی نے پانی پی لیا تو اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا، روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ نیلوفر صاحبہ نے پوچھا ہے کہ ہم پی ٹی وی کے اذان کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ سنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ، اگر تو کوئی ٹی وی چینل یا ریڈیو یا کوئی الارم جس جگہ پر وہ بج رہا ہے یا جس جگہ پر وہ اعلان کیا جا رہا ہے اگر وہ مقامی وقت کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وقت پر وہ اذان دے رہے ہیں یا وقت پر وہ سحری کے بند ہونے یا روزے کے افطار کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر تو آپ بالکل اس کے اعلان کے مطابق روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کوئی ملکی سطح کا اعلان کیا جا رہا ہے یا صوبائی سطح کا اعلان کیا جا رہا ہے تو پھر یاد رکھیں اپنے مقامی وقت کے مطابق ہی سحری اور افطار کا اہتمام کرنا لازم ہے۔
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف چارٹ سحر اور افطار کے اوقات کے مختلف نقشے اور مختلف چارٹ چھپے ہوئے ہیں، تو اس میں منٹ کو دیکھ کر یا مقامی وقت کے اندر مقامی جگہ پر اپنی بستی، علاقے، گاؤں، گوٹھ، دیہات، شہر، ڈویژن جس جگہ پر بھی رہتے ہیں وہاں ٹاؤن، محلے، علاقے میں جو مسجد کی اذان ہوتی ہے اس اذان کے مطابق ہی روزہ افطار کرنا چاہیے۔ چودھری یورپ پرتگال صاحب نے، پرتگال سے چودھری یورپ نام ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کیا لاٹری کھیلنا یا اس کی سیل کرنا جائز ہے؟ کیا میچ پر پیسے لگانا جائز ہے پاکستان سے باہر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لاٹری عام طور پر ناجائز ہوتی ہے، اور یہ جو لاٹری کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، لکی ڈرا وغیرہ کی مختلف شکلیں، ان مختلف شکلوں میں کئی ساری صورتیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، لہٰذا ان میں رقم لگانا جوا ہے، حرام ہے، شرعاً ناجائز ہے، اس کی سیل کرنا، پرچیزنگ کرنا یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ میچ پر جو پیسے لگائے جاتے ہیں، عام طور پر جو میچ پر پیسے لگائے جاتے ہیں وہ بھی شرعاً ناجائز طریقے سے، اس لیے اس سے بھی احتراز کرنا لازم ہے، لیکن اگر شرعی طریقے کے مطابق ہو، جائز طریقے سے ہو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لاٹری کا نام دیا جاتا ہے لیکن وہ شرعاً درست ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض جگہوں پر لکی ڈرا ہوتا ہے مگر اس میں علیحدہ سے فیس نہیں دینی پڑتی، کوئی آدمی مصنوعات خریدتا ہے اور اس میں ٹوکن مل جاتا ہے اور وہ ٹوکن کسی ڈبے کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، ڈال دیں، آپ اپنی چیز خرید کر کے چلے گئے، اب کمپنی کے مالکان اس ٹوکن کے بہاف پر جس کا نام آئے گا اس کو اپنی طرف سے کچھ گفٹ دیتے ہیں، کچھ انعام دیتے ہیں، کوئی گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لاٹری کی زیادہ تر شکلیں حرام اور ناجائز ہوتی ہیں، ان سے احتراز کرنا لازم ہے، اور میچ پر ایک صورت اس کی جائز ہے، اگر تو وہ جائز ہے تو اس کا پیسہ حاصل کرنا اور جو انعام ہے، گفٹ ہے، ٹرافی وغیرہ، ایوارڈ وغیرہ وہ حاصل کرنا جائز ہے، اور اکثر صورتیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں وہ ناجائز ہوتی ہیں، ان سے احتراز کرنا لازم ہے۔ ہاجرہ غوری صاحبہ نے ساؤتھ افریقہ سے پوچھا کہ آپ نے کل فرمایا کہ قضا عمری کے لیے ہر فرض نماز کے بعد قضا پڑھ لیا کریں، لیکن میں نے سنا ہے کہ عصر اور فجر کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے غلط سنا ہے، عصر اور فجر کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں، عصر اور فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سید بابر امام صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا کیا نمازوں میں صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ لیکن یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، یعنی خلاف ترتیب تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اگر خلاف ترتیب کوئی تلاوت کرے گا تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر بھول کر، نسیان کی وجہ سے یا خیال نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے خلاف ترتیب پڑھ لی، نماز بہرحال ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میرے سامنے سوالات کا ایک اتنا طویل سلسلہ پیش کر دیا گیا ہے، اور آپ حضرات کی طرف سے کمنٹس کے اندر اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ سوالات آتے ہیں۔ آج کی نشست کا وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے جتنے کمنٹس کے اندر سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات کل پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔